بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے. اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات نے ابھی سنی ہیں. ویسے تو پورے رمضان کا اعتکاف کرنا چاہیے اگر رمضان سے استفادہ کرنا، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا کہ اعتکاف کا تو اہتمام چاہیے. سنت مؤکدہ بھی ہے. جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ آپ پورے رمضان کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تو شد مقدار تو آپ اپنی کمر کس لیتے تھے خوب. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں میں خوب جاگ کر کے عبادتیں کرتے تھے، راتوں کو زندہ کر دیتے تھے اپنی عبادتوں سے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھتے تھے، راتوں میں ان کو جگایا نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور ان سے بھی مطالبہ کرتے تھے کہ تم بھی کچھ اہتمام کر لو. تو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور چونکہ ہم مسلمانوں میں رمضان سے متعلق ایک معمول یہ ہے کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ و صدقات عطیات اور خیرات وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں. اس سے متعلق بات ابھی آئی نہیں، تو اس جمعہ اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کے مختلف نام روایتوں میں آئے ہیں. کہیں تو اس کو شہر الرحمہ کہا گیا، کہیں اس کو شہر البرکہ کہا گیا، کہیں اس کو شہر المواسات. مواسات کے معنی ہے غم خاری، غم گساری، ہمدردی. انسان جو ہے نا، انسان انسیت سے بنا ہے، انسان کے اندر انسیت کا مادہ ہے. ایک انسان جب کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں لیتا ہے تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کروں، چاہے مالی تعاون کروں یا کسی طرح اس کی کوئی ہیلپ کروں، کوئی مدد کروں. راستے سے گزر رہا ہے، دیکھا کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تڑپتا ہوا یا زخمی حالت میں یا کسی طرح، تو ہر انسان کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں اس انسان کی. ایسی سچویشن ہے، ایسی کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں. یہ جو جذبہ ہے، اسی جذبے کو کہا جاتا ہے مواسات، کہ انسان دوسرے انسان کو پریشانی میں دیکھے، تکلیف میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، غربت میں دیکھے، یا کسی ایسی حالت میں دیکھے جو ناگوار ہو، تو ہم کو کیا کریں کہ اس کی ہیلپ کرنے کی، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو جذبہ انسان کے اندر ہے اس کو مواسات کہا جاتا ہے. رمضان المبارک کو بھی شہر المواسات کہا. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ پاک نے یہ روزے مالداروں پر بھی فرض کیے ہیں، غریبوں پر بھی فرض کیے ہیں، اور ان روزوں سے مالداروں کو احساس دلایا کہ دیکھو تم اللہ کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک روزہ رکھتے ہو، شام کے وقت میں جب تمہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور تم اللہ کے لیے پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہو، تو عصر کے بعد کی کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھو. سوچو تو صحیح کہ تم رمضان کے اکرام پہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آج کا تمہارا روزہ ہے، تم بھوکے پیاسے ہو، لیکن ان لوگوں کا خیال کرو جن کے یہاں سال بھر یہی کیفیت ہوتی ہے، فقر و فاقے میں ان کا پورا سال گزرتا ہے،
غربت میں وہ لوگ رہتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا نہیں، اور وہ بھوکے پیاسے زندگی گزارنا ان کا ایک معمول، ان کی ایک عادت ہوتی ہے. تو تم ان کا بھی خیال کرو کہ کس طرح وہ زندگی گزارتے ہوں گے، کس طرح ان کی زندگی چل رہی ہوگی. تو تم کیا کرو، احساس کرو، اس بھوک پیاس کو محسوس کرو، اور محسوس کر کے سمجھو جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، تو ان کی ضرورتیں کس طرح پوری ہوتی ہوں گی، وہ دانے دانے کو کس طرح ترستے ہوں گے، اور وہ کس طرح بھوک پیاس سے گزرتے ہوں گے، اور ان کے دن رات کس طرح رمضان کے علاوہ بھی سال بھر ان کے دن رات کس طرح گزرا کرتے ہوں گے، اس کا ایک احساس پیدا کرتا ہے. تو رمضان یہ مواصلات کا درس بھی دیتا ہے، ہمدردی کا، غمخواری کا ایک درس بھی دیتا ہے. اور انسان ہر طرح سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن ایک عبادت ہے انفاق فی سبیل اللہ. ابھی میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے. تو دیکھیے اللہ پاک کا ایک اصول ہے، اللہ پاک جب بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو بڑا کر کے 10 گنا دیتے ہیں ہر وقت میں، لیکن رمضان میں تو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، بہت زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن جو صدقات کا اللہ کی راہ میں بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جو مالی عبادت آدمی انجام دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا ثواب اللہ نے اس عام اصول سے بالکل ہٹ کر کے بیان کیا. کیا کہا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے کو تم نے کیا کیا، زمین میں بویا، ڈال دیا، گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈال دیا. اب اس سے پودا نکلا، اس میں ایک پودے میں چھوٹا سا پودا ہے، اوپر جاتا ہے وہ، اور اس میں کئی طرح کی بالیاں ہیں. ہر بالی میں کیا ہے، مثل حبۃ انبتت 7 سنابل، یہ سمجھو کہ ایک ایسا پودا ہے جس میں 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے. گیہوں کا ایک دانہ بویا تھا، 7 بالیوں پر مشتمل ایک پودا نکلا، ہر بالی کے اندر 100 گیہوں کے دانے ہیں. تو اس ایک پودے میں کتنے دانے نکلے؟ 700 دانے نکلے. 700 دانے. ایک گیہوں کا دانہ بویا تھا، اور اس دانے کے عوض میں اللہ نے جو نکالا ہے، کتنا نکالا؟ 700 دانے نکالے ایک گیہوں کے دانے کے عوض میں. تو یہ مثال دی، یہ کہا کہ اللہ پاک یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا ثواب بالکل 1 روپیہ خرچ کیا، اس کا ثواب 700 گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں. عام نیکیوں کا اصول تو یہ ہے کہ 10 گنا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، لیکن صدقات کے ثواب کے بارے میں کلام پاک کی آیت بتاتی ہے کہ 1 روپیے کا ثواب 700 گنا بڑھے. پھر آگے الفاظ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور ثواب بڑھا دیتا ہے. کتنا بڑھاتے ہیں؟ کوئی حد اور کوئی لمٹ یہاں نہیں بیان کی. جتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کے لیے خلوص ہوگا، جس درجہ خلوص کے ساتھ اور جتنی اچھی نیت سے اس نے صدقہ کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہوگا، اللہ اسی حساب سے اس کا ثواب ملٹیپلائی کر کے دیتے ہیں 700 گنا سے بھی زیادہ. کتنا زیادہ؟ اس کی دل کی کیفیت پر اور اللہ کے علم میں. اللہ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ اللہ دیں گے. تو یہ ثواب اللہ کا بنایا، صاحب ثروت بنایا، مالدار بنایا، خوشحال بنایا، اور کچھ لوگوں کو نادار بنایا، محتاج بنایا، اور گویا ان کے اندر ضرورت رکھی، احتیاج رکھی. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو مالدار ہیں، جو خوشحال ہیں، ان کی ذمہ داری وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے ان کے مالوں میں
مانگنے والوں کا بھی حق ہے، ناداروں کا بھی حق ہے، اور یہ حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ جب بندہ واجب صدقات ادا کرتا ہے تو کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ غربا کا وہ حق جو اس کے مال میں اللہ نے رکھا ہے، وہ حق ان کو وہ ادا کرتا ہے، وہ حق وہ ان کو دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے کیا کیا ہے کہ مالداروں کے اوپر ایک حق رکھا ہے غربا کا، اور یہ کہا کہ وفی اموالی حق معلوم للسائل والمحروم، یہ ناداروں کا حق ہے مالداروں پر کہ وہ کیا کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ان غربا کا، ان ناداروں کا خیال کریں۔ یہ اللہ پاک کا گویا حکم ہے۔ اور صدقات کی جو قسمیں ہیں، کئی طرح کی قسمیں ہیں۔ صدقے کا جو لفظ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً خیرات، نیکی کے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لیتا، اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ یہ صدقے کا عمومی معنی ہے۔ کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مل لیا تو وہ بھی صدقہ ہے، لیکن یہ صدقے کا عمومی معنی ہے۔ صدقے کا ایک دوسرا معنی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے نفلی صدقات، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے مال نکالنا، گویا وہ واجب نہیں ہے، نفلی طور پہ نکالنا، تو یہ نفلی صدقات ہے۔ اور ایک واجب صدقات ہے۔ واجب صدقات کیا ہے کہ جیسے زکوٰۃ ہے، ہاں یہ صاحب نصاب پر جب شرطیں پائی جاتی ہیں، ابھی میں شرطیں بتاؤں گا کیا ہے، تو ان شرطوں کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ کا نکالنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ کسی نے کیا کیا کہ نظر مانی، میرا اگر فلانا کام ہو گیا، یا میں ایگزام میں پاس ہو گیا، یا میرا ایک کاروبار میں معاملہ اٹکا ہوا ہے، وہ معاملہ حل ہو گیا، تو میں کیا کروں گا، اتنے روپے اللہ کے راستے میں دوں گا۔ تو اس طرح کی منت مان لی، نظر مان لی، تو یہ بھی واجب صدقات ہے۔ تو صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفلی صدقات اور ایک واجب صدقات۔ نفلی صدقات جو ہیں یہ ان کے لیے جو ہے یہ مسلمانوں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، نان مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، اور کبھی کبھار مالداروں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، نفلی صدقات۔ لیکن واجب صدقات یہ نان مسلم کو نہیں دیے جا سکتے، اور اس کا مصرف متعین ہے، یہ صرف غربا اور فقراء کے لیے۔ یہ جو واجب صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تو یہ جو واجب صدقات ہیں یہ مستحقین ہی کو دیے جا سکتے ہیں، غیر مستحق کو نہیں دیے جا سکتے۔ اب زکوٰۃ کا اور صدقات کا نصاب کیا ہے، تو نصاب کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایک نصاب بڑا ہوتا ہے اور ایک نصاب چھوٹا ہوتا ہے۔ بڑا نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا، چھوٹا نصاب کیا ہے صدقہ فطر وغیرہ کا۔ تو بڑا نصاب کیا ہے، بڑے نصاب کے اندر چار باتیں آتی ہیں۔ کسی کے پاس کیا ہو 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ پیسہ ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا اموال تجارت میں سے کوئی ایک مال ہو۔ یہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر۔ کتنی ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت؟ آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 70,000 کے قریب بن رہی ہے، 68,000 کے 68,000 کے کچھ اوپر جا رہے ہیں۔ آج کا جو ریٹ سلور کا چل رہا ہے، چاندی کا جو چل رہا ہے، اس ریٹ کے اعتبار سے 68,000 کے کچھ اوپر جا رہے ہیں۔ تو کسی کے پاس تقریباً 70,000 روپیے موجود ہو، یا اتنی قیمت کا سونا ہو، یا اتنی قیمت کی چاندی ہو، یا اتنی قیمت کے اموال تجارت میں سے کوئی ایک مال ہو، کوئی پلاٹ ہے یا کوئی سامان ہے جو بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، کاروبار فروخت کی نیت سے خریدا ہے، تجارت کی نیت سے خریدا ہے، تو وہ اموال تجارت بھی کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ تو یہ چار قسم کے مالوں میں سے کسی کے پاس کوئی مال 70,000 کے قریب موجود ہے، وہ نصاب کا مالک ہے۔ لیکن یہ بڑا نصاب ہے۔ چھوٹا نصاب کیا ہے؟ چھوٹے نصاب میں 5 چیزیں آتی ہیں جو صدقہ فطر کا ہے، یہی 4 چیزیں ہیں۔ تقریباً 70,000 روپئے کے روپئے پیسے ہوں، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا اموال تجارت میں سے کوئی ایک مال ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ تقریباً 70,000 روپئے کا کوئی ضرورت سے زائد سامان موجود ہو۔ دیکھو بڑے نصاب کے اندر ضرورت سے زائد کروڑوں کی پراپرٹی،
یا ضرورت سے زائد مال غیر نہ، کوئی سامان ہے، گاڑیاں یا کوئی بھی سامان ہے اس کے پاس پڑا ہوا ہے ضرورت سے زائد کروڑوں کی مقدار تو بھی اس پر زکات لازم نہیں ہوتی. وہ بڑے نصاب کا مالک نہیں، زکات اس پر لازم ہوتی ہے جو بڑے نصاب کا مالک، جو بڑے نصاب یعنی 4 چیزیں جس کے پاس ہیں تو اس پر زکات لازم. اب ضرورت سے زائد چاہے کتنا ہی سامان اس کے پاس موجود ہو، سامان ہو وہ مال نہیں نہ ہو تو اس پر زکات لازم نہیں ہوتی. چاہے پراپرٹی ہو، چاہے گاڑیاں ہو، چاہے کچھ اور ہو، اس پہ زکات لازم نہیں ہوتی. لیکن چھوٹا نصاب جو ہے، چھوٹے نصاب میں یہ 5 چیز شامل ہو جاتی ہے. ضرورت سے زائد 70,000 روپئے کے قیمت کا کوئی سامان اس کے پاس موجود ہے، پورے سال بھر میں کبھی اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال گزر جاتا ہے، کبھی استعمال کی توفیق نہیں ہوتی. اتنی بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی ہیں، سال میں کبھی استعمال نہیں ہوتی. ضرورت سے زائد اتنے کپڑے رکھے ہوئے قیمتی کہ وہ کبھی استعمال میں نہیں آتے سال بھر، تو ان پر بھی کیا وہ جو لیکن ضرورت سے زائد 70,000 روپئے کے بقدر کوئی ایسا سامان بھی موجود ہے تو یہ چھوٹے نصاب کا مالک ہے. جو چھوٹے نصاب کا مالک ہوتا ہے اس کو صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے، قربانی لازم ہو جاتی ہے، صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے جو چھوٹے نصاب کا مالک ہے. اور جو بڑے نصاب کا مالک ہے اس پر زکات لازم ہوتی ہے. البتہ جو چھوٹے نصاب کا مالک ہے وہ زکات لے نہیں سکتا. زکات کون لے سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی پہ زکات لازم نہ ہو لیکن وہ زکات لے نہیں سکتا. زکات تو اس پہ لازم نہیں لیکن وہ زکات نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان موجود ہے، کھیت موجود ہے، پراپرٹی موجود ہے ضرورت سے زائد، لیکن 70,000 روپئے کا روپیہ موجود نہیں ہے، چاندی موجود نہیں ہے، سونا موجود نہیں ہے، لیکن پلاٹس موجود ہے یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہے تو اس پر زکات تو لازم نہیں. لیکن وہ چھوٹے نصاب کا اگر مالک ہو، 70,000 روپئے کے قریب اس کے پاس سامان موجود ہو تو پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے تو یہ شخص زکات لے نہیں سکتا. صدقہ فطر اس پہ لازم ہوتا ہے، قربانی اس پہ لازم ہوتی ہے، لیکن یہ زکات نہیں لے سکتا. زکات دینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نہ چھوٹے نصاب کا مالک ہو نہ بڑے نصاب کا مالک ہو، کسی بھی قسم کے نصاب کا وہ مالک نہ ہو، یہ ضروری ہے. زکات سے متعلق جو شرطیں ہیں وہ شرطیں بھی ذہن میں رہنی چاہیے. عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہوئی ہم پہ زکات لازم نہیں ہوتی، جب تک ہم کماتے نہیں ہم پہ زکات لازم نہیں ہوتی. تو زکات کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں؟ مسلمان عاقل ہے، بالغ ہونا شرط ہے زکات کے واجب ہونے کے، لیکن صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے. نابالغ کے مال پر بھی زکات لازم ہوتی ہے. اگر باپ مالدار ہو تو مالدار باپ پر نابالغ اولاد کی طرف سے بھی زکات لازم ہوتی ہے اگر نابالغ اولاد کے پاس مال نہ ہو. لیکن نابالغ اولاد کے پاس مال موجود ہو تو پھر نابالغ اولاد پر بھی صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، اس کے مال پر، ہاں اس کے مال پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، لیکن زکات لازم نہیں ہوتی. زکات کے لزوم کے لیے شرط ہے بالغ ہونا، اور دوسری شرط ہے مسلمان ہونا، اور تیسری شرط ہے عاقل ہونا. اگر کوئی پاگل ہے اس کے پاس یہ اموال موجود ہے، روپیہ موجود، پیسہ یہ چاندی موجود یا سونا موجود یا پھر اموال تجارت میں سے کوئی مال موجود تو لیکن وہ ہے پاگل، عاقل نہیں ہے، ہوش نہیں ہے اس کے پاس، تو بھی اس پر زکات لازم نہیں. زکات کے لزوم کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، عاقل بالغ مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب ہونے کا مطلب ابھی آ گیا کہ زکات کا نصاب بڑا نصاب ہے اور صدقہ فطر کا نصاب چھوٹا نصاب ہے، تو یہ اس نصاب کا مالک ہو. اور چوتھی شرط ہے، پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر حول سال گزرے. یہاں ایک کنفیوژن رہتا ہے، اس مسئلے کو بہت اچھی طرح ذرا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کوئی جو ہے 70,000 روپئے کے بقدر قیمت کے سونے کا یا چاندی کا یا پھر روپئے پیسے کا مالک ہے یا ہمارے تجارت میں سے کسی مال کا مالک ہے، لیکن مالک ہو گیا تو مالک ہوتے اس پر زکات فرض نہیں ہوتا. زکات پر فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر سال گزرے. اب سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ سال گزرنے کا مطلب عام طور پر ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخیں محفوظ نہیں کرتے. اس سلسلے میں تاریخ محفوظ کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ زکات کا صحیح حساب کتاب کرے. ہم لوگوں کو زکات کے صحیح حساب کتاب کا ہے. اب تو بہت سے مسلمان ایسے جن کو زکات دینے کا ہی اہتمام نہیں ہوتا،
بعض زکات دیتے ہیں لیکن حساب کتاب کرنے کا اہتمام اندازے سے دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اتنا دیتا رہتا ہوں میری زکات تو رہتی ادا ہو ہی جاتی، یہ کرتے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ حساب کتاب کر کے دیکھیں، لکھ کر کے دیکھیں کہ میرے ذمے کوئی ایک روپیہ بھی اگر زکات کا باقی رہ جائے گا وہ دوسرے مال کے ساتھ ملے گا تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ دوسرے مال کو بھی برباد کر دے گا، خراب کر دے گا، تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی نصاب کا مالک بنا پہلی مرتبہ تو وہ اپنی تاریخ محفوظ کرے۔ لڑکے ہیں، کوئی کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ گیا روپیے پیسوں کا، یا وراثت میں اچانک کوئی مال مل گیا، یا یہ کہ جو ہے اس کو کوئی نوکری لگی اور بڑی سیلری کی نوکری لگی اور پہلی مرتبہ وہ نصاب کا مالک بن بیٹھا، کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے تو اس کی شادی ہوگی، شادی ہوتی ہی اس کے پاس کوئی 70,000 کے بقدر زیور آ گیا ہوا ہے، تو اس طرح پہلی مرتبہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی، بالغ لڑکا یا لڑکی ہو، شرائط گزرے، وہ نصاب کے مالک بنیں گے تو ان کو تاریخ لکھ کر کے رکھ لینی چاہیے، اور قمری تاریخ، یہ تاریخ نہیں لکھنی چاہیے جو عیسوی ہوتی ہے، اسلامی سال کا اعتبار ہوتا ہے تو قمری تاریخ لکھ کے رکھنی چاہیے۔ جیسے ربیع الاول کی 10 تاریخ کو میں پہلی مرتبہ نصاب کا مالک بنا، جب وہ تاریخ لکھ لی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے سال جب وہ تاریخ آئے، ربیع الاول کی 10 تاریخ کو یہ نصاب کا پہلی مرتبہ مالک بنا تھا، تو اگلے سال ربیع الاول کی جب 10 تاریخ آئے گی تو بس اتنا دیکھنا ہے کہ اس 10 تاریخ کے آنے سے پہلے نصاب اگر کم زیادہ ہوا ہو تو نصاب کے کم زیادہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلی مرتبہ نصاب کا مالک بنا ربیع الاول کی 10 تاریخ کو، اس کے پاس پیسے آ گئے 3 لاکھ، اب درمیان میں وہ کم زیادہ ہوتے رہے، ربیع الاول کے بعد ربیع ثانی آیا، رجب آیا، شعبان آیا، شعبان میں کیا ہو گیا سمجھو کہ اس کے پاس بالکل ایسا معاملہ ہو گیا کہ 3 لاکھ میں سے صرف اس کے پاس کچھ ہزار بچے ہوئے رہے، 2-3 ہزار بچے ہوئے رہے، لیکن ہے 2-3 ہزار باقی پورے ختم ہو گئے، لیکن کمپلیٹ طور پہ ختم نہیں ہوئے، 1-2 ہزار یا کچھ تو کچھ بچے ہوئے رہے گئے۔ پھر اگلے سال جب ربیع الاول کی 10 تاریخ آ رہی ہے تو اس 10 تاریخ کے آنے سے پہلے سمجھو اگلے سال 9 ربیع الاول کو اس کے پاس 5 کروڑ آ گئے، 9 ربیع الاول کو کتنے آ گئے؟ 5 کروڑ آ گئے، تو اگلے سال 10 تاریخ کو اس کے پاس جو مال موجود ہے وہ کتنا مال موجود ہے؟ 5 کروڑ مال موجود ہے۔ تو یہ سمجھا جائے گا کہ پورے 5 کروڑ پر سال گزر گیا، پورے 5 کروڑ پر کیا ہو گیا؟ سال گزر گیا۔ اب اس کو جو زکات دینی ہے اگلے گویا ربیع الاول کی 10 تاریخ کو جو کیلکولیشن کرنا ہے 10 تاریخ کو، تو 5 کروڑ کا کیلکولیشن، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے بھائی 5 کروڑ تو میرے پاس کیا ہوا ایک دن پہلے آئے، جبکہ میرے پاس صرف 2,000-3,000 بچے ہوئے رہ گئے تھے، شعبان کے اندر پورے پیسے ختم ہو گئے تھے، صرف 2-3 ہزار بچے ہوئے رہ گئے۔ اب یہ جو پیسے آئے ہیں 5 کروڑ یہ ایک دن پہلے آئے ہیں تو نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ سال جب آپ کا شروع ہوا تھا اور جب سال ختم ہو رہا ہے، سال 10 ربیع الاول کو شروع ہوا اور ختم ہوگا 10 ربیع الاول کو، سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب مکمل ہے، زکات واجب ہوگی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جو نصاب میں کمی زیادتی ہوئی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے نصاب کتنا ہی کم ہو گیا تھا 20 سال میں اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، 20 سال میں نصاب کتنا بڑھ گیا تھا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے نصاب کچھ نہ کچھ باقی رہے، اگر ایسا ہو گیا کہ شعبان کے اندر یا رمضان کے اندر آ کے ایسی کیفیت ہو گئی کہ 1 روپیہ بھی نہیں بچا، پورا نصاب ختم ہو گیا، تو اب وہ نصاب کا لازم ہو جائے گا اگلی تاریخ، اب دیکھنا پڑے گا کہ جب پہلی مرتبہ نصاب کا مالک بنے گا تو وہ تاریخ اس کو طے کر کے رکھنی ہوگی، تو یہ طریقہ ہے زکات کے دینے کا۔ لیکن ہم لوگوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں کوئی یہ تاریخوں کو محفوظ نہیں کرتا، محفوظ کر کے نہیں رکھتا، حالانکہ ہونا تو چاہیے کہ محفوظ کر کے رکھے، لیکن کوئی محفوظ کر کے رکھتا نہیں۔ تو اب حکم یہ ہے کہ کسی کو اپنی تاریخ معلوم نہ ہو کہ میں پہلی مرتبہ نصاب کا مالک کب بنا تھا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گیس کرے، غور کرے، سوچے۔ اب اگر سوچ کر کے وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، کوئی تاریخ طے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے وہی تاریخ طے ہے، لیکن سوچنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا، تو اب سے کہاں یہ کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ کوئی ایک تاریخ متعین کر لیں۔ اس طرح ہر انسان کی، ہر مسلمان کی تاریخ اپنی الگ ہو سکتی ہے، اور ہر ایک کے اوپر جب شرائط پائے جائے تو زکات اسی طرح فرض ہوتی ہے، جس طرح ہر ایک کے اوپر الگ الگ نماز فرض ہوتی ہے، اسی طرح ہر ایک کے اوپر الگ الگ زکات فرض ہوتی ہے۔
اور کیلکولیشن جو کرنا ہے وہ اپنی تاریخ میں کرنا ہے. اسی تاریخ کے اعتبار سے طے ہوگا کہ ہم پر کتنی زکوٰۃ لازم ہوئی ہے. چونکہ ایک 2 دن یا 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر سونے چاندی کی قیمتوں میں اتنا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس لیے تاریخ اگر محفوظ رہے گی تو شرائع اچھی طریقے سے وہ کیلکولیشن کرے گا, اپنا حساب کرے گا, اس پر شرائع کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے مکمل طور پہ یقین کے ساتھ وہ محفوظ کرے گا. اگر اس کے پاس کیا رہے گی, تاریخ محفوظ رہے گی, ورنہ کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ تاریخ محفوظ رکھنا اور اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب کتاب کرنا ضروری ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ٹھیک ہے, رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے, اس لیے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں, لیکن کیلکولیشن اس کے اعتبار سے کرنا چاہیے. البتہ اس میں ایک بات خاص طور پہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھو ابھی بات آئی کہ یہ فقراء اور ناداروں کا اور محتاجوں کا حق ہے. جب حق ہے تو غیر رمضان میں کوئی مستحق نظر آ گیا اپنے رشتہ داروں میں, کسی کو ضرورت پڑ گئی, کسی کا آپریشن ہے سامنے آ گیا یا کوئی ایسی بات آ گئی, تو صرف اس لیے زکوٰۃ نہیں دینا غیر رمضان میں کہ میں زکوٰۃ دوں گا رمضان میں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. یہ بات غلط ہے. ابھی بات آئی کہ زکوٰۃ کا یا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کے ثواب کا معاملہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر مستحق کو دے کر کے زکوٰۃ دو گے, دل کی نیت صحیح ہوگی, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تو 700 گنا تک کا اجر دیتے, اس سے زیادہ کتنا دیتے ہم کہہ نہیں سکتے. یہ اللہ نے اصول بیان کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. تو اس لیے جب ضرورت مند, ہاں یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ سال بھر حساب کر کے رکھ لیا, کچھ پیسے الگ کر لیے, یا آپ کو معلوم ہے کہ میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ فرض ہو گئی, تھوڑی بہت جب بھی ضرورت مند آ رہے ہیں دے رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ بچا کے رکھ رہے ہیں اور پوری زکوٰۃ رمضان میں نکال کے دے رہے ہیں تاکہ کیا ہو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. ٹھیک ہے, اس کی گنجائش ہے. اور صدقہ فطر سے متعلق ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا, لیکن چونکہ اسی مناسبت سے آپ لوگ اس موضوع پر کچھ سنتے ہیں تو مختصر طور پر 2 منٹ میں بات بتا دیتا ہوں کہ صدقہ فطر کے لیے یہ ضروری ہے کہ عید الفطر کی صبح صادق میں جو زندہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. جو صبح صادق کے وقت میں زندہ, اگر عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا اس پہ صدقہ فطر واجب ہے. اور عید الفطر کی صبح صادق کے کچھ لمحے کے بعد کوئی پیدا ہوا, اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہے. 1 منٹ پہلے پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر لازم ہے اگر وہ مالدار اور شرطیں پائی جاتی ہیں. صدقہ فطر سے 1 منٹ پہلے بھی جو بچہ پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر لازم, لیکن 1 منٹ کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر لازم نہیں. تو اصل معیار یہ ہے کہ صدقہ فطر, یہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت میں جو زندہ رہے گا اس پر صدقہ فطر لازم رہے گا. اور صدقہ فطر کو عید سے پہلے دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور صدقہ فطر ہوتا کتنا ہے, تو صدقہ فطر 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے. گیہوں سے, گیہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ نہیں تھا, بڑے بڑے مالداروں کے پاس تھا. اس علاقے میں غریب لوگوں اور عام لوگوں کے پاس گیہوں نہیں ہوتا تھا, اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا آدھا سا ہوتا ہے 2.25 کلو. اور اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقوں میں جو زیادہ چیزیں پائی جاتی تھی وہ جو, کھجور, کشمش, یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی تھی. تو آپ نے یہ کہا کھجور سے, جو سے یا کشمش سے دینا ہو تو 1 سا کلو گرام کے اعتبار سے ہوتا ہے کتنا, 3.5 کلو کا. تو اب کیا کرنا ہے, اب یہاں پر ہم لوگ ایک غلط کام یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک گیہوں سے دیتا ہے. گیہوں سے قیمت بنتی ہے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کتنی بنتی ہے, 80 روپے بنتی ہے. ہر ایک یہ کرتا ہے کہ 80 روپے دیتا ہے. یہ نہیں, اپنی مالی حالت کا اعتبار کرنا. اگر ہماری حالت زیادہ اچھی ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم گیہوں سے ہی دیں, بلکہ آپ کھجور کی طرف آئیے, کھجور سب سے قیمتی ہوتے ہیں, یا کشمش کی طرف آئیے, یا پھر جو ہے وہ جو کی طرف آئیے. جو تھوڑا سا کم قیمت کا ہوتا ہے اور گیہوں کے بعد زیادہ قیمت جو کی ہوتی ہے, تو جو سے بھی ادا کر سکتے ہیں. تو اپنی مالی حالت کے اعتبار سے اور کھجور کی قیمت کا اعتبار کریں گے تو ایک فطرہ 1200 روپے کا ہوگا. گیہوں کی قیمت کا اعتبار کریں گے تو ایک فطرہ 80 روپے کا ہوگا. جو کی قیمت کا اعتبار کریں گے تو ایک فطرہ 250 روپے کا ہوگا. تو اپنی حالت کا, اپنی مالداری اور اللہ پاک نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس کے اعتبار سے وہ کیا کرے, اپنا فطرہ نکالے. تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.